اگر بیوی ستائے، منہ چلائے، پہلی بات تو یاد رکھنا مجھے کسی کی بیوی ایسی نظر نہیں آتی جو منہ نہ چلائے. اگر کوئی کہے کہ میری بیوی نہیں چلاتی تو میں اس کی بات پہ یقین نہیں کر سکتا. اس کی وجہ بتاؤں؟ جناب خلیل اللہ کی بیوی بھی ان کے ساتھ منہ چلا رہی. حدیث ہے، مصنف ابن عبد الرزاق میں حدیث موجود ہے کہ حضرت سارہ نے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ بحث کی اور ان کے ساتھ کچھ باتیں کی تو حضرت خلیل اللہ نے عرض کی، مولا میرے اللہ، یہ سارہ میرے ساتھ اس طرح زبان چلا رہی ہے مولا. تو اللہ نے فرمایا، ابراہیم تمہیں نہیں پتا کہ ہم نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، جب تک اس کے دین میں خرابی نہ آئے اس سے چشم پوشی کرتے رہو اور اس کو نظر انداز کرتے رہو. ابھی آپ نے مفتی صاحب کی بلا سے، مفتی اعظم راجستھان سے، حضرت ام کلثوم اور سیدنا فاروق اعظم کا ذکر سنا. ایک مرتبہ سیدہ ام کلثوم سیدنا فاروق اعظم سے بحث کر رہی. ایک صاحب، وہ بھی کون؟ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، ان کی بیوی کی شکایت لے کر کے وہ فاروق اعظم کے پاس ہے. اور شکایت کیا تھی پتہ ہے؟ اگر حدیث میں یہ الفاظ نہ آتے تو شاید میں بیان نہ کروں. مصنف کی طرف آپ دیکھیں، اب حضرت علامہ عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں لکھا، جابر یہ شکایت لے کر آیا، امیر المومنین میری بیوی مجھ پہ شک کرتی. اندازہ کریں آپ، کون لوگ؟ جن کے تقدس پر فرشتے بھی حیرت زدہ، جن کا تزکیہ مصطفیٰ جان رحمت نے نگاہوں سے فرمایا. حضرت بھائی شک کرنے والے کو کا علاج کیا ہے؟ لوگ کہا کرتے ہیں ایسا کہ شک کا علاج تو کسی کے پاس نہیں. اور شک کی بات آپ سمجھ گئے نا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. راجستھان والے بھی شک کا مطلب سمجھتے ہیں نا. شک کرتی ہے بیوی، بہتوں پر ہوتا ہے شک، اور خوبصورت لوگوں پر تو زیادہ ہوتا ہے. بیویاں شک کرتی ہیں. اللہ اکبر. شکایت لے کر کے آئے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری، کہتے ہیں کہ امیر المومنین میری بیوی مجھ پہ شک کرتی ہے. آپ نے فرمایا، او تجھ پہ شک کرتی ہے تیری بیوی؟ یہاں ہمارے گھر کا حال یہ ہے کہ ہماری بیوی بھی کم و بیش کچھ ایسی ہی ہے. چونکہ فاروق اعظم کی بات ہے تو میں حدیث کا من و ان جملہ بیان نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کو بہت ادب کے پردے میں آپ کے سامنے کہ ہمارا بھی معاملہ کم و بیش کچھ ایسا ہی ہے. تو وہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود تھے. انہوں نے کہا، امیر المومنین وہ ایسا کہہ رہے ہیں، آپ ایسا کہہ رہے، تو آپ نے نہیں سنا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ سارا ایسا کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو عورت کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا، سیدھا نہیں کرنا اس کو. ہم نے ٹیڑھی پسلی سے بنایا، عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا. اور سیدھا کرنا کیا ہے؟ طلاق ہے. توڑ دو گے یعنی سیدھا کرنے کی کوشش، توڑ دو. توڑنا کیا ہے؟ طلاق ہے. سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ توڑ دو گے. یہ توڑنا طلاق ہے. اللہ نے ان کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے، ان کو ویسے ہی رہنے دو. چشم پوشی کرتے رہو، گزارا کرتے رہو، نباہ کرتے رہو. فاروق اعظم کہتے ہیں، ابن مسعود اللہ نے تجھے عقل کامل عطا فرمائی ہے. اور جو عورت کی یا بیوی کی گستاخی پر، بے ادبی پہ صبر کرے. دو باتیں پیش کر کے بات پوری کر رہا ہوں. بہت بڑا نام ہے ولایت کی دنیا میں. آج کل طلاق بہت ہو رہی. سالن میں نمک زیادہ ہوا تو طلاق. بیوی نے بات نہیں مانی، طلاق بھول جاؤ. نوجوانوں طلاق. اور کیا سوچتے ہو؟ ارے اتار کے پھینکو اس کو، اس سے اچھی ملے گی. یاد رکھنا اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر کسی پہ ظلم کر کے طلاق دی تو جو دوسری آئے گی پورا پورا بدلہ لے گی. اس کو کیا کرو گے؟ یاد رکھنا. اور جس کی زندگی سے کھیل رہے ہو نا طلاق دے کر، آقا نے تو یہاں تک فرمایا جس نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا پہاڑوں جیسی نیکیاں لائے گا پھر بھی جہنم میں جائے گا. جو عورتوں کی زندگی سے کھیلے، سوچو تو صحیح. طلاق دے رہے ہو، کیا دو گے؟ جہیز واپس کرو گے؟ مہر واپس کرو گے؟ عدت کی رقم واپس کرو گے؟ اور دولت کے نشے میں ہوگے تو چند لاکھ روپے بھی واپس کر دو گے، دے دو گے؟ رقم پر لوگوں کی آبرو کو تولنے والوں یاد رکھنا، سب کچھ لوٹاؤ گے. کیا اس کا شباب جو تم نے چوسا ہے، کیا وہ شباب بھی لوٹا سکو گے؟ اور یاد رکھنا، کسی کی بیٹی کو طلاق دے کر اس کو بستر پہ تڑپانے والوں، ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا، البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت، اعمل ما شئت کما تدین تدان. نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی. تم جو چاہو
کر اس کے پورے خاندان کو غمگین کیا اور تڑپایا ہے تو تم بھی اس منزل سے گزرنے کے لیے تیار رہو. کسی کا داماد بنتے وقت یہ سوچ لینا کہ میرا بھی کوئی داماد بنے گا. داماد بن کر کے بہت موچوں پہ تاؤ دیتے ہو. کسی کا شوہر بننے سے پہلے یہ بھی سوچنا کہ میں بھی بیٹی کا باپ بنوں گا اور میرا بھی کوئی داماد ہوگا. کھیل بنا رکھا ہے, سب تماشا بنا رکھا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تسبیح اور مصلی کی بنیاد پر, داڑھی اور ٹوپی کی بنیاد پر کسی کو اہم نہیں قرار دیا. داڑھی ٹوپی تسبیح مصلی کی اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں. غور کیجئے, ایک ہستی ہے ولایت کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے, سیدی احمد کبیر رفائی. سرکار غوث پاک نے فرمایا احمد کبیر معرفت کا سمندر ہے, سمندر. غوث پاک جس کو معرفت کا سمندر کہہ دے وہ کیا ہستی ہوگی. اور پھر ہمارے مسلک میں تو یہ بات بالکل مشہور ہے, بار بار آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ جب مدینہ منورہ جا کر کے آقا کے مواجہ میں پہنچ کر کہا السلام علیکہ یا جدی, تو قبر انور سے جواب آیا وعلیکہ السلام یا ولدی, اے میرے بیٹے تجھ پہ بھی. تو کہا حضور مصافحہ کرنا چاہتا ہوں. تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا احمد کبیر رفائی کے لیے حضور نے اپنے ہاتھ قبر انور سے باہر نکال دی. یہ ہے سیدی احمد کبیر رفائی, سلسلہ رفائیہ کے بانی ہے, مقام غوثیت پر فائز ہے. اتنے بڑے بزرگ ہیں, مگر اب سنو, ان کا ایک مرید تھا. اس مرید نے خواب دیکھا کہ مرشد سیدی احمد کبیر رفائی مقام صدیقیت پر فائز ہو گئے. مقام صدیقیت, اور صدیقیت کا مقام نبوت کے مقام کے بعد ہے. صدیقیت کے اوپر نبوت ہے اور نبوت کے بعد صدیقیت ہے, دونوں کے بیچ میں کوئی اور مقام نہیں ہے. شہادت اس کے بعد ہے, ولایت اس کے بعد ہے, نبوت کے بعد صدیقیت ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جب نبوت کے بعد قرآن نے بھی صدیقیت کو رکھا ہے تو پھر صدیق اکبر کی افضلیت سے انکار کا کیا معنی ہے. قرآن بھی کہتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین, نبوت کی بات. اسی لیے ہمارے دادا مرشد حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ یوں کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. اگر لوگ الگ الگ بولی بولنے پر آ جائیں تو کسی کی نہ ماننا, اپنے اسلاف کے نقش قدم پر رہنا. یہ میرا عنوان نہیں ہے, لیکن بات میں نے اشارے میں عرض کر دی. کوئی بھی بولنے کے لیے آئے تو اس کو تولو اسلاف کی بولی پر. جس کی بولی اسلاف کی بولی سے ملتی ہے اسی کو قبول کرو, اور جس کی بولی اسلاف کی بولی سے نہیں ملتی اس کی گفتگو کو دیوار پہ مار دو. کیونکہ ہمارا مسلک ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. نئی نئی بات لانے والوں کو ہم کیا قبول کریں. اسلاف تو کہہ چکے, جو کہنا تھا کہہ چکے اسلاف. بہرحال تو مرید نے دیکھا کہ پیر صاحب مقام صدیقیت پر فائز ہے, صدیقیت کا مقام, لیکن مرید کی ہمت نہیں ہوئی کہ پیر کو اپنا خواب بیان کر سکے. پہلے کے مرید لوگ کیا ادب کرتے تھے, پیر کی شان میں خواب دیکھا ہے لیکن حوصلہ نہیں ہے کہ پیر کو اپنا خواب بیان کر سکے. آج تو ہم مریدوں کو پیر صاحب سے مذاق کرتے دیکھ رہے ہیں. اندازہ فرمائیں کیا دن آ گئے, اماموں سے مذاق, علماء سے مذاق, مشائخ سے مذاق. کیا حوصلہ ہے قوم کا آج. بہرحال لیکن وہ پیر بھی کون تھا, ہائے ہائے ہائے.